28ویں پارے میں سے سورہ منافقون کے آخری رکوع کی ایک آیت جو ہے، میرے نزدیک جہاں تک میں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا اور مطالعہ کیا قرآن مجید کا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ مقام زکوٰۃ کے نظام کو سمجھنے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، فقیروں، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں، ضرورت مندوں پر اور دین پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت کو جس طرح اس آیت میں سمجھایا گیا ہے، وہ کمال درجے کا نقطہ ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو جتنا اس کے پاس پیسہ گھر میں پڑا ہو، بینک میں پڑا ہو، جتنی بھی کمائی ہے اس کی، آنکھیں بند ہو جائیں گی تو وہ کمائی کون کھائے گا؟ جی، اولاد، وارث کھائیں گے۔ ہم قبر میں جا کے بھگتیں گے کیسے کمایا، کیسے اکٹھا کیا، وہاں ہم بھگتیں گے، بچے ہمارے عیش کریں گے، آپ کی کمائی پر آپ کی اولاد عیش کرے گی۔ اس لیے اس مقام کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے غور سے آج کے جمعے کے بیان میں سمجھیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ منافقون 28واں پارہ ہے، اس کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب دین سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، عبادت سے دور ہوتا ہے، تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا سبب عمومی طور پر دو چیزیں بنتی ہیں، ایک اس کا مال، ایک اس کی اولاد، یعنی اولاد کے لیے کمانے کی فکر، اولاد کے لیے کمانے کی فکر کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز بعض اوقات لوگ ختم کر دیتے ہیں، جائز ناجائز کا فرق ختم کرتے ہیں، کہتے دولت آنی چاہیے جیسے بھی آئے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھنا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے، اس کی یاد سے دور ہو جائے۔ بے نیاز رب نے فرمایا یہ لوگ خسارے میں رہنے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا اس سے پہلے پہلے، یہ لفظ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، اس سے پہلے پہلے، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اسی رب کریم کا دیا ہوا مال اسی رب کریم کے راستے میں خرچ کرو۔ ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ سے خرچ کرو۔ ہمارے پنجاب کے اندر اگر کسی آدمی کوئی موٹر سائیکل سے گر جائے یا اس سے کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا حادثہ سانحہ پیش آ جائے اور آدمی بچ جائے، آدمی موٹر سائیکل سے گرا ہے، سر میں چوٹ نہیں لگی، ہڈی بچ گئی، چھوٹی موٹی خراشیں چوٹیں، تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کوئی حادہ دیتا کم آ گیا، کہتے ہیں نہیں، کہتے کوئی حادہ دیتا۔ اس میں ساری بات بیان کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا نفع ہے کہ آدمی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی، موٹر سائیکل سے گرا ہے، سر میں چوٹ نہیں لگی، خراشیں لگی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی بات نہیں، ہفتہ علاج کریں گے، لیکن کسی بڑی پریشانی سے اللہ نے بچا لیا، اور وہ بچا ہے صدقہ اور خیرات جو آدمی کرتا ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، بات تو ہم زکوٰۃ کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اور ذیل میں دو چیزیں آتی ہیں، ان کو اٹیچ کرنا ہوگا ساتھ، ایک صدقہ، ایک خیرات۔ یہ عمومی طور پر دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بے زکاتہ مال، وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی زیورات کاروبار میں جو انویسٹمنٹ کی ہے، روپیہ پیسہ لگایا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کا انجام بڑا برا ہے جو قرآن میں بیان کیا۔ کسی روایت میں نہیں کہ کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے روایت ضعیف ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ جتنا بھی بے زکاتہ مال ہے وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔
ہم تو قبر میں چلے گئے، جتنے پیسے کمائے تھے، مال بنایا تھا، اولاد اس پہ عیش کر رہی ہے، ادھر ہم پکڑے ہوئے ہیں قبر میں۔ کیسے پکڑے ہوئے ہیں؟ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ سونا زیورات کی شکل میں ہو یا ویسے رکھا ہو، روپیہ، پیسہ، کرنسی، مال و دولت، جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، وہ جہنم کی آگ میں تپا کر پیشانیوں پہ داغا جائے گا، کروٹوں کو داغا جائے گا، پشتوں پر وہ بے زکاتہ مال گرم کر کے اس کے جسم پہ ٹچ کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اور ساتھ کہا کیا جائے گا، میں کوئی روایت نہیں سنا رہا، کوئی پان کھا کر کہے نہیں ضعیف ہے یہ، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے، ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تو نے اپنے سنبھال کر جمع کر کے رکھا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ فَذُوقُوا، فَذُوقُوا کا لفظ ہے قرآن میں، اب مزہ چکھ۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم مال زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جمع کر کے رکھتا تھا، سمیٹ کے رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں نکالتا ہی نہیں تھا، ہوائی نہیں لگواتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر، اب مزہ چکھ کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی اس کا مزہ کیا ہے، اب لے مزے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، قرآن کی آیت، یہ تو ہے